پلان تمہارے بارے میں بول دیا، ختم، پلان استینا چڑھا کے چلے آ رہے، جس کی سمجھ میں آئے اس کی کال ریکارڈنگ کر کے وائرل کر دے رہے۔ تم لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری عزت پر سے پردہ اٹھائے گا۔ حیدرآباد کے پارکوں میں جا کر دیکھ لو، اللہ کی قسم سب سے زیادہ برخوں کی تعداد ہے، یہ برخے مسلمانوں کے گھروں کے برخے ہیں، میاں بیوی کے اور قتل کے اسباب، عہدے، میں بڑا، میرا چلنا، میرے سامنے کوئی نہیں دکھانا، اپنے استینا اونچے رہنا، اپنے ڈنڈا فٹ رہنا، اپن روڈی، اپن پہلوان۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن سارے ذرے ذرے کا حساب اللہ لینے والا ہے۔ تم اللہ کی مخلوق پر اپنی زبردستی نہیں چلا سکتے، اللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حساب لینے کے لیے تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ عنایت قتل کا سبب بن رہی ہے، امانتوں کو ضائع کر دینا، اس کا قرض لے کے گھما رہے، موبائلاں بدل لے رہے، نمبراں سوئچ آف کر لے رہے، کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخروز کا جنازہ لایا گیا، پوچھا کیا کوئی اس کو، کیا یہ شخص کسی کا قرض باقی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا قرضہ دینا تھا۔ فرمایا میں اللہ کا رسول اس کی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ دوسرے صحابی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب ہمارے اس مسلمان بھائی کا قرضہ میں ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہوں، آپ اس کی جنازہ پڑھا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ آج قرض لے کر لوگوں کو ستانے والوں، اپنی چپلوں کو گھسانے والوں، وہ بیچارہ قرضہ دینے والا اتنا مجبور ہو جا رہا، توبہ کر لے رہا زندگی میں کسی کو قرضہ نہیں دوں گا بول کے، اور اس پہ پل کے جا رہے، اس کو ڈرا رہے، اس پہ اپنی نظروں کو، اپنی آوازوں کو، بدتمیزیوں کو، بد اخلاقیوں کو اس پہ کیسا کر دے رہے، بدلے میں قتل و غارت گری، فتنہ فساد، اس کے علاوہ دھوکہ دہی، غصہ ایسی چیز ہے، دین اسلام نے غصے کو حرام قرار دیا۔ تمہیں غصہ آ جائے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پیو، وضو بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو جاؤ۔ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، حسد کی وجہ سے قتل و غارت گری، انہوں اتنے زمینہ لے لیے، انہوں اتنے گھرہ بنا لیے، انہوں کئی کو کار میں پھر رہے، انہوں ان کے پاس کہاں سے آیا، انہوں فقیر تھے، انہوں امیر کیسے ہو گئے۔ حسد، غیبت، پلان تمہارے بارے میں بول دیا، ختم، پلان استینا چڑھا کے چلے آ رہے۔ غیبت سگے مردار بھائی کی ڈیڈ باڈی سے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ غیبتیں کرنے والوں، جس کی سمجھ میں آئے اس کی کال ریکارڈنگ کر کے وائرل کر دے رہے، تم لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری عزت پر سے پردہ اٹھائے گا۔ تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ کال ریکارڈنگ وائرل کر رہے ہیں، ان کی کال ریکارڈنگ، ان کی کال ریکارڈنگ، بے حیائی۔ ایک لڑکی کالج کو جا رہی ہے، کتنے حیدرآباد کے پارک ہے جو کالجوں کو اور اسکولوں کو بنک مار کر اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ معاملہ جب اوپن ہوتا ہے تو لڑکی کا قتل، لڑکی کے بھائیاں، لڑکے کا قتل و غارت گری کا سیلاب امٹ پڑا ہے۔ کیوں بے نکاح کے لڑکے لڑکیوں کو پروان چڑھا رہے ہو؟ نہیں جی ابھی پیروں پہ نہیں ٹھہرا، 2-2.5 سال میں ٹھہر جاتے، نہیں بچے پیروں پہ، ابھی کب ٹھہرنا، نکاح کر دو، اللہ برکت دے گا۔ بیوی کو ودائی بعد میں کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے ودائی بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نکاح ہو گیا تو کیا ہوتا، انہوں بھی کالج کو جاتے، بیگم کو کالج چھوڑ لیتے، اپنے کالج کو جاتے، آتے وقت کیا کرتے، بیگم کو پک اپ کر لیتے، لاتے، بھائی کو بھی ٹینشن نہیں، باوا کو بھی ٹینشن نہیں، شوہر کے ساتھ جا رہی، شوہر کے ساتھ آ رہی ہے۔ نہیں کر کے چھوڑے، جوانیاں داغدار، حیدرآباد کے پارکوں میں جا کر دیکھ لو، اللہ کی قسم سب سے زیادہ برخوں کی تعداد ہے، یہ برخے مسلمانوں کے گھروں کے برخے ہیں۔
وقت پر نکاح نہیں کرنے والوں، جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں، جوانیاں تباہ برباد ہو رہی ہے، نسلیں تباہ ہو جائے گی، نسلوں سے اللہ دینداری ختم کر دے گا. نہ امام بخاری کے اوصاف کے آئیں گے، نہ ابن تیمیہ کے اوصاف کے آئیں گے.